بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ مشکل ہے کیونکہ انسان جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اندر میں تبدیلیاں بہت سی ہوتی ہیں۔ میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں اور لاڈلا کوئی ہوگی بات 1997-98 کی، تو ادھر جنت مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو ایک بندے نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور تقریر کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتا ہوں۔ تو وہ راوی روڈ کے پاس رہتا تھا۔ میں ادھر سے نکلا موٹر سائیکل پر، اور جب میں فروغ گنج کے اندر سے گزرا نا، وہ جو ٹائر تھا نا وہ پھٹ گیا، بلکہ وہ جو لوہے کا چکا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسا وہ پھٹا کہ سارا ہی آگے چلنے جوگا نہ رہا کہ آگے جا سکتا۔ تو وہیں پر شناختی کارڈ دے کر میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، دونوں نے ہم نے رکشہ پکڑا اور چلے گئے وہاں پر۔ اب وہاں پر میں نے تھوڑا سا بیان کیا، کوئی نعت پڑھی، تو دوستوں نے پیسے شروع کر دیے دینے۔ جب آخر وقت آیا نا تو انہوں نے مجھے پیسے دینے چاہے، تو میں نے کہا میں اللہ واسطے آتا ہوں، میں پیسوں کے لیے نہیں آتا۔ لیکن جو اندر کا تھا نا وہ دماغ میں یار وہ نقصان ہوا ہے، چکا ٹوٹ گیا ہوا ہے، وہ دماغ میں چل رہا ہے کہ یار وہ نقصان ہوا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حال کچھ اور تھا، کال کچھ اور۔ زبان سے میں کہہ رہا ہوں اور ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں لیتا ہی نہیں ہوں، لیکن جو حال تھا وہ کہہ رہا تھا وہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ پیسے نہیں نہ ہوتے تھے کہ بندہ جو ہے اس کا تدارک کر سکتا، کمپنسیٹ ہو جاتا اس سے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو دینے ہی دینے، یعنی انہوں نے زبردستی کر کے مجھے پیسے دے دیے۔ اور میں نے اسی وقت پیسے جو تھے نا لاڈلے کو پکڑایا، میں کہ یار وہ نہ کرا کے نا صحیح تو لے آنا۔ جب وہ لے کر آیا نا، میں کتنے پیسے لگے؟ کہتے صحیح ٹوٹل سارے لگ گئے، بچا کچھ نہیں۔ اب وہ کال اور حال دونوں ہی مزیدار تھے، مل گئے، ادھر لگ گئے، لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کہتے روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ یہ تب ہوگا جب تنہائی میں بھی رب کریم کے ساتھ ہوں اور محفل میں بھی نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ ہوں، ان کی تعلیم کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں علم کو باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا اور آٹا چھانتی بڑھیا کے پاس آ گیا۔ اس نے باز کو دیکھا اور کہا کتنا بے ڈنگا ہے، اتنے اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اتنے اس کے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے باز کو دیکھا تو اس کے پاؤں باندھ کر اس کے پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، اور کھانے کے لیے اس کے آگے گھاس ڈال دی۔ بولی نہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی، ناخن اور پڑ بڑھا دیے۔ اب جس کے پاس آئی ہے اس کو تو باز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ باز ہوتا کیا ہے، اس کی کفالت کرتے کیسے، اسے پالتے کہتے ہیں، اسے کھانا کیا ہے۔ ہر بندہ جو کیا کہتے ہیں اپنے دور میں جو کھا رہا ہوتا ہے نا، ابھی ہم باتیں کرتے آ رہے تھے تو وہی املی فلانی چیزیں، پاپڑ، پرانی گیمز جو ہوتی تھیں، ہمارے بچوں کو اب وہ نہیں معلوم۔ ہمارے بچے موبائل بچے ہیں، ان کی چیزیں اور ہیں، وہ لیز کھائیں گے، کچھ اور چیزیں لیں گے، ان کا سٹائل اور ہے۔ یہ پرانے بندے وہ پرانی چیزیں یاد کریں گے۔ جو بندہ جس مزاج کا ہوگا اسے اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق ٹریٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق ٹریٹ کریں گے تو جدائی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مزاج کچھ اور ہو سکتا ہے اور اس کا مزاج کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو اس نے باز کو دیکھا تو اس کے پاؤں باندھ کر اس کے پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، اور کھانے کے لیے اس کے آگے گھاس ڈال دی۔ بولی نہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی، ناخن اور پر بڑھا دی۔ اے دوست جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، دنیا دار سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس سے بھی مقابلہ کریں گے اس سے آگے بھی کوئی دنیا دار بیٹھا ہوگا، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اس سے بھی آگے نظر آئے گا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں
آپ دین کی طرف آئیں، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ جیسے کل کامران کہہ رہا تھا نا کہ نشانی کیا ہوتی ہے، جب اپنے گھر والے بھی کہہ دینا تو ساڈے جوگا نہیں رہا، تو اللہ والا ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم اللہ واسطے کام کر رہے ہیں۔ تو اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، اگر آپ پر کسی کی بات اثر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اثر لینے کا آلہ موجود ہے، اس لیے آپ جلدی سے اس کا اثر لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اچھی بات کا اثر تو لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی بیوقوف کی بات سن کر کہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ کر کے اسے دکھاؤں تو یہ آپ کا بیوقوفانہ پن ہوگا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے ہنسی سے ٹال بھی سکتے ہیں، بھئی تم جیتے ہم ہارے، میں بغیر دوڑ کے ہارا، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ بار بار کسی کو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اسے ہر بار جواب دینے سے ہم جیت نہیں سکتے، اسے بردباری کی تلوار سے قتل کرو، اسے مارنا ہے تو بردباری کی تلوار سے مارو، ورنہ مقابلہ جاری و ساری رہے گا، کوئی نہیں ہار مانتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ پر میں کھڑا تھا تو دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک چپ کر گیا، ایک بولتا رہا۔ اب چپ کرنے والے سے پوچھا، ہاں بھائی وہ بول رہا ہے، کہتا کتے بھونکتے ہی ہوندے نے۔ اب اسے کہا، وہ چپ کرے، کہتا بولتی بند کراتی۔ دونوں نے ہار نہیں مانی کہ ہار مان جائے، اس لیے دونوں ہی ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں۔ اگر بات ہو کہ بھئی اصل مسئلہ کیا تو اس مسئلے کا حل نکال لیں، مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلے کا بیٹھیں حل نکال لیں، حل نہیں نکالنا تو پھر لڑائی نہ کریں۔ اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، وہ اگر تجھ سے ہمدردی بھی کرے گا تو تجھے زخمی کر دے گا۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا تک پہنچا تو باز کی حالت دیکھ کر رونے لگا، بولا یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے، یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے کہ تجھے ایسی حالت میں آنا پڑا۔ اللہ سے جتنا مرضی بھاگیں گے آپ طوفانی انداز میں گریں گے، آپ مشکلوں میں پڑیں گے، آپ مصیبتوں کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے، لوٹ کر پھر واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زبانی کلامی نہیں کہنا کہ بس ٹھیک ہے یا اللہ ہم نے طرف لوٹ، آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو کہ یار جانا پڑ گیا تو یہ نہیں سوچنا کہ یار بیوی بچے ابھی ہیں تو میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں نہ، ضرور کریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں، اچھی بات ہے۔ تو بولا یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے، جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں وہ عوض نہ ہو ہماری عبادت کا، ہماری عبادت کا صلہ رب کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہ کہ یا اللہ تیری بڑی نعمتیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ہم شکر ادا کر رہے ہوں، لیکن وہ عوض ہو کہ تو نے یہ کر لیا جا، یہ نہیں، وہ عوض یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رحمتوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا عوض اللہ کریم ہے، ہم نے اللہ کے لیے ہی کام کرنا ہے، اللہ کی طرف چلنا ہے، ان نعمتوں کو چھوٹا سمجھنا ہے اور بڑی نعمتوں کی طرف بھاگنا ہے۔ تو بولا یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے، جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ بوڑھی کمینی دنیا ہے جو اس کی طرف جھکا ذلیل ہوا۔ آخر پر جا کر سوچنا کہ شاید میں بدل جاؤں، یار اب بدلنے کا وقت آ گیا، نہیں ہوتا۔ بچپن سے لے کر جو بڑھاپے تک چلا وہی کامیاب ہے۔ جس نے دکان کھولی جلدی، یعنی صبح کے وقت کھولی شام کے وقت بند کی، اب کوئی کہتا ہے میں مغرب کی طرف وقت کھولتا ہوں اور عشاء کے وقت بند کروں، نہیں، بچپن سے ہی کھولنی چاہیے اور آخر تک ہی چلنا چاہیے تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کھوٹا نہ ہو۔ تو یہ بوڑھی کمینی دنیا ہے جو اس کی طرف جھکا ذلیل ہوا۔ دنیا جاہل ہے، خدا سے دور کرنے والی، عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات پا لے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر آنے والے کے دل میں یہ ضرور بات آ جائے گی کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اندر اس کے بعد ضرور آ جائے، کیونکہ ہم ہر کام اتنے خلوص سے کرتے ہیں کہ دوسرے کے دل میں بھی یہ بات شامل ہو جاتی ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہم نے شامل کرنی ہے اسی نے آگے لے کر جانا ہے، جو ہم نے انجیکٹ کرنی ہے نا چیز اسی نے آگے لے کر جانا ہے۔
اس لیے اللہ کے لیے کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. جیسے میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے دل میں آگے کہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، اسی وقت بند کر دیا کہ آگے مزید نہیں لینا، کیونکہ اب آواز ایک آ گئی ہے کہ نہیں. ویسے ہوتا تو میں کھا جاتا ہوتا ہوں، لیکن جب آواز آ جاتی ہے پھر میں رک جاتا ہوں. جہاں پر آواز آ جاتی ہے نا تم غلط کرنے لگو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم غلط کر رہے، پہلے اس کو پوچھو تو صحیح. تو میں پھر دوسرے طریقے سے وہ کام کر لیتا ہوں تاکہ کسی کو دل میں نہ آئے یار مجھے کہہ کر مکری گیا، یار مجھے کہہ کر اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، کسی اور طریقے سے کام کر لینا چاہیے. بعض اپنے بازو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور بغیر زبان کے کہتا تھا کہ میں نے خطا کی. رونا ہے تو آج روتے ہیں نا، سب کچھ لٹنے کے بعد کیوں روئیں؟ جو کرنا ہے آج کرتے ہیں، جو عشق محبت ہے آج کرتے ہیں، جو فاصلے طے کرنے ہیں آج کرتے ہیں. آخر پر جا کر کیوں؟ جو کرنا ہے آج، کل کی نہیں، آج. میں بھی آ رہا تھا تو مجھے بخار کی کیفیت تھی، تکلیف بڑی شدید تھی. یہاں پر جیسے کڑل نہیں پڑا ہوتا وہ پڑا ہوا تھا. کاجی بھائی پوچھنے لگے سائیں تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. یہاں پر آ کے میں پھر ٹھیک ہوں، یہاں پر آ کے میں پھر ٹھیک ہوں. وہ تکلیف نہیں ہے مجھے، کیونکہ اللہ کا نام لینے پر شفا نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نام لینے پر شفا آتی ہے. اللہ کا نام ہی مجذوب بنا دیتا ہے، اللہ کا نام ہی مجنون بنا دیتا ہے. وہ ہر چیز، ہر بیماری کے لیے شفا ہو جاتا ہے. تو بعض اپنے بازو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور بغیر زبان کہتا تھا کہ میں نے خطا کی. اے کریم اگر تو نیک کے سوا کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو شرمندہ کہاں سر جھکائیں. یہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں پیر ہوں آپ مرید ہیں. نہیں بابا، میں آگے بھی کہا کرتا ہوں آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، میں خدمت سے بھی آپ کو سکھا سکتا ہوں. صرف یہ نہیں کہ آپ میری خدمت کریں، آپ مجھے خدمت کا موقع دیں. میں بھی اس طرح کا قائل ہوں کہ دوسروں کی خدمت کی جائے، بنسبت اس کے کہ خدمت کروائی جائے. مجھے خدمت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ خدمت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار خدمت کرنے والا ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے. تو اے کریم اگر تو نیک کے سوا کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو شرمندہ کہاں سر جھکائیں. میں نے آگے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ بندہ خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آواز آئی ہم نے تجھے معاف نہیں کرنا. وہ پھر بھی طواف جاری رکھے ہوئے تھا. تو دوسرا بندہ جو ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا آواز نہیں سنی کہ تجھے معاف نہیں کرنا؟ اس نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا تو پھر کس نے معاف کرنا؟ اور کوئی ہے تو بتا دے. آوازیں جتنی مرضی آئیں آپ کے اندر پھر بھی کوئی بات نہیں، معاف کرنا کس نے؟ شیطان گناہوں کو ہمیشہ بڑا کر کے دکھاتا ہے اور نیکی کو ہمیشہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. آپ ایک گالی نکالیں گے، جس نے گالی نہیں نکالی تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں کون سا ایٹم بم چلا دیا یار، میں نے غلطی کر دی. اس کا آپ کو جو ہے نا اپنے اندر، یا میں گالیاں نکالنے والا ہوں، میں ایسا ہوں. نماز پڑھیں گے اس کا اثر ہی معلوم نہیں ہوگا کہ ملا کیا ہے، وہ بڑی لگتی نہیں ہے. نماز پڑھنے والے نماز پڑھتا کہتا بس ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اتنا بڑا کر دیتا ہے شیطان، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ پر چل سکے، تو اس طرح کا نہیں ہے. نہیں، ہم نے نیکیاں نہیں چھوڑنی. اس لیے میں نے قاعدہ اور قانون اور کلیہ بیان کیا ہوا ہے کہ نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ تاکہ گناہوں کو وقت نہ ملے. واصف کیا نقطہ بیان کیا؟ نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ، یعنی نیکیاں کرتے رہو، جو ملے کر لو. لازمی نہیں کہ اس طرح کا خوبصورت کلین ہو، جو بھی آتا ہے بس بنے جاؤ، جو بھی آتا ہے ہم نے کرنا ہے بس، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس پر نہیں آنا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ مسجد کے اندر انٹر ہوئے تو انہیں جوتی پکڑنی تھی. میں نے جوتی پکڑی، ایسے جھاڑ کر ان کو دے دی. انہوں نے کہا یار ایسے تو نہ کر، تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے، تیرا درجہ اونچا ہے. میں نے کہا یار میں بھی نیکی کمانے نکلا ہوں، جو مل جائے کر لیتا ہوں. اس کے لیے میں کسی سے پوچھنے کا پابند تو نہیں ہوں کہ میں پوچھ کے ہی کرنی ہے. میرا دل کیا میں نے کر دیا. اب اس میں عاجزی بھی تھی، اس میں محبت بھی تھی، اس میں عمل بھی تھا. اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں آئی ایم نتھنگ، کچھ نہیں ہوں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے صرف کام کرنا ہے. اگر دوسروں کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں گے پھر کام نہیں ہو سکتا. تو اے کریم اگر تو نیک کے سوا کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو شرمندہ کہاں سر جھکائیں. اے دوست، شاہ کی مہربانی پر جان کو گناہ میں نہ ڈال.
وہ اگر چاہے تو ہر برائی کو بھلائی سے بدل دے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ نے ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو بس وہ پرانی حدیثیں سنتے رہتے ہیں نا، کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئی۔ اب حدیث تو کوئی سنانے والا ہے نہیں، پر ایسا تو نہیں کہ اللہ نے بند کر دیا وہ بخشنا۔ اب اللہ کسی کو بخش ہی نہیں رہا، اور پورے 6 ارب انسانوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں بخشا گیا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ایمانی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کریم نے ہمیں بخش کر کہا ہوگا دوبارہ سے شروع کر، ٹھیک کر اپنے آپ کو۔ اس لیے میں نہیں یہ سمجھتا کہ اللہ کریم نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے ہوں، کئی مرتبہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل اس نے فرما دیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے ابھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو توفیق مل رہی ہے اس کی طرف سے ہے، اینڈ تک کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن ہم نے اپنی قابلیت سے ایسے فارمولے ایجاد کرنے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ اے دوست چاہ کی مہربانی پر جان کو گناہ میں نہ ڈال، اگر وہ مہربان ہے تجھ پر، جیسے میں نے کہا نعمتیں دے رہا ہے تو بندہ کہ میں گناہ کر لوں۔ اکثر پیروں کے متعلق جو کچھ آتا تھا نا، پیر یہ کرتے ہیں، پیر یہ کرتے ہیں، پیر یہ کرتے ہیں، پیر یہ کرتے ہیں، میں نے سب پر حد بندی لگائی تاکہ میرے متعلق یہ نہ کہا جائے پیر یہ کرتے ہیں۔ اکثر بہتر ہوتا ہے نا جی پیر تم درو توید آگے کرتے ہیں، پیر کے پاس عورتیں بڑی آتی ہیں، پیر فلاں کام کرتے ہیں، پیر نے ڈرا باکس رکھا ہوتا ہے، پیر نے یہ کیا ہوتا ہے، ہم نے سارے کینسل کیے۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے نا، بڑی اچیومنٹ ہے کہ سارا کچھ نہیں بھی کیا پھر بھی پیر ہیں، کچھ بھی نہ کر کے پیر ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہماری جیت ہے۔ کم از کم آپ کسی بھی دوست کو لے کر آئیں گے، وہ یہاں پر آئے ہمارے طریقے کو دیکھے، وہ یہ نہیں کہے گا یہ بندہ غلط ہے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، میری وجہ سے آپ کسی کی نظروں میں سے نہیں گریں گے، کیونکہ مزہ آتا ہے نا کہ میری وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہو، رتبہ بلند ہو، یار بندہ کامل ہے یار، جس کے پاس تم جاتے ہو بندہ ٹھیک ہے، مزہ تو یہ اس صورت آتا ہے نا۔ وہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے میرا درجہ بلند ہو، جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ میری وجہ سے بلند ہو، کیونکہ ہم تو اکثر میں اپنے پیر و مرشد کا نام ہی نہیں لیتا، لازمی نہیں کہ نام لیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ہی رشتے بستے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، دور نہیں ہوتے، کیونکہ روح کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تعلق ساتھ ہی چلتا رہتا ہے۔ اے دوست شاہ کی مہربانی پر جان کو گناہ میں نہ ڈال، وہ اگر چاہے تو ہر برائی کو بھلائی سے بدل دے، اور کبھی اپنی عبادت کو کسی لائق نہ سمجھ۔ وہ کئی دفعہ شاہد بھائی بھی کہتے ہیں نا، اور نہیں سائیں جی ایس دور میں سمجھتا ہی نہیں میری لائق ہے، کوئی بھی عبادت میری اس لائق ہے کہ میں آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، میں نے بہت کچھ کیا ہے، کوئی نہیں لائق، اسے زیرو پر ہی رکھنا ہے، اسے زیرو پر ہی رکھنا ہے۔ جیسے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ رب کے حضور جا کر کہنا ہے، عرض کرنا ہے یا اللہ نیکی تو نے کروائی، توفیق تو نے دیا، درجہ تو نے دیا، سب کچھ تو نے، میں صرف گناہ لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے آپ کہوں کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں، میں کچھ نہیں کر کے آیا، میں صرف گناہ ہی لے کر آیا ہوں، اور مجھے معاف کر دے۔ تو عادت کے طور پر ذکر و دعا کرتا ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بھائی میں تے اینی دفعہ درود پاک پڑھدا، میں اینی دفعہ اے کام کردا، میں اینی دفعہ اے کردا، میرا وظیفہ اے وے، میرا ذکر اے وے، میں نیاں تسبیحاں کردا رہنا۔ وہ اپنے مست رہتے ہیں نا۔ میرے نزدیک سب سے اچھا کام جو ہے اپنے اندر کو ٹٹول کرنا، اس میں سے برائی نکالنا۔ وظیفہ سے کچھ نہیں ہونا، وظیفوں سے بیٹے کچھ نہیں ہونا، وظیفہ آپ کرتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو آپ نے اپنے اندر ٹٹولنا ہے نا 24 گھنٹے میں کہ میں نے کس لیے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اپنے اندر خود سوال پیدا کرے۔ ابراہیم آرام سے بیٹھ، ادھر ہو کے بیٹھ، آرام سے چل، شاباش۔ تو 24 گھنٹوں میں ہم نے یہ اپنے اندر سوال پیدا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے میں کہ صرف مجھے نیت بتا دے تم نے یہ کام کیا کیوں، پیار سے کیا ہے، محبت سے کیا، قبول ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ یعنی کوئی کام کرو ضرور کرو، دنیا کے لیے نہ کرو، محبت میں کرو، آخرت کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اس میں فائدہ ہے۔ یہ میں سوال اس لیے اکثر پیدا کرتا ہوں تاکہ وہ چوٹ پڑے کہ اگر اس نے پوچھا تو کیا کہوں گا، بھائی میں نے کس لیے کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا۔ تو عادت کے طور پر ذکر و دعا کرتا ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا، تو اپنے آپ کو خدا سے ہم کلام سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی گمان میں
دور جا پڑے۔ بعض نے کہا اے شاہ میں شرمندہ ہوں۔ بڑی دفعہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر دیکھا، محسوس کیا، پھر سوچا، پھر آخر پر آ کر اینڈ کیا کہ ہم صرف سانس لینے جاتے ہیں وہاں پر، ان کے قریب میں صرف سانس لینے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مجھے کوئی الفاظ ان کے لیے سمجھ نہیں آئی کہ حضور رحمت للعالمین کے پاس، بھئی میں ان کو جنت البقیع دیکھنے نہیں جا رہا، میں ریاض الجنہ دیکھنے نہیں جا رہا، وہ سارے میں نے دیکھ لیے ہوئے ہیں، میں نے کوئی کیا کہتا ہے تاریخی مقامات نہیں دیکھنے، وہ میں نے دیکھ لیے ہوئے ہیں۔ میرا سب سے بڑا کام کیا ہوگا کہ حضور کے پاس سانس لینے، وہاں سے ہلنا نہیں۔ دوسری بات یہ لے کر جانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ٹائم دینے آئے ہیں، آپ کو اپنا وقت دینے آئے ہیں تاکہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے، کیونکہ ہم حضور کو وقت دے سکتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے۔ آگے میں نے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی بندہ 15 دن گیا ہے اور اس کے 3 دن مکمل 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے، ان 15 دنوں میں 3 دن اس کے حرم پاک میں گزریں، سرکار کے پاس گزریں اور اللہ کے گھر گزریں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز نہیں، جتنا ہو سکے وہاں پر بیٹھے رہیں، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، نہ توانو کچھ تو ہمت کیجیے۔ تو اس لیے وہاں پر بیٹھنا ہی سب کچھ ہے کہ بھئی سرکار آپ کو وقت دینے آئے ہوں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپ کو وقت دینے آئے ہیں، آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، یہاں پر سانس لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس قریب ترین جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، یا ان کی ہے کیا کہتے ہیں رحمت للعالمین کا جہاں سے ظہور ہو رہا ہے۔ تو بعد نے کہا اے شاہ میں شرمندہ ہوں۔ اللہ کرے کہ کبھی آخرت میں ہم یہ لفظ نہ بولیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، بلکہ آخر میں اللہ کریم ہمیں ویسے ہی بخش دے کے کہے ان کے چہرے تو روشن ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، ان کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے ہوں، اس لیے میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو اس لیے اس وقت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ اتنی خوشی ہو کہ اللہ تیری مہربانی کہ ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور حضور ہمارے ساتھ ہیں، اور حضور نے اپنی امت کو پہچان لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا، آنر ہوگی۔ بعض نے کہا اے شاہ میں شرمندہ ہوں، اگرچہ میرے پر جاتے رہے، لیکن جب تو مجھے نوازے تو آسمان اور پہاڑ بھی میرے سامنے ہیچ ہیں۔ میں اگرچہ مچھر جتنا ہو جاؤں، نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کر دوں۔ یہ ہر ایک کے لیے، آپ سب کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر بیٹے صلاحیت ہے بہت کچھ کرنے کی۔ وہ ایم بنائے کر کیا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ڈھونڈنے کا عزم کریں گے، سرچ کریں گے، تلاش کریں گے کیا کیا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کر کچھ نہیں سکتے، جو چھوٹا موٹا کام وہ سب کر دیں، کہاں پر بھی ہوں، کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اچھے الفاظ بول کر، باڈی لینگویج اچھی رکھ کر، ٹھیک ہے، سوچیں اچھی رکھ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ میں اگرچہ مچھر جتنا ہو جاؤں، نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے کام لے سکتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے سکتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں کہ یا اللہ ہم نیکوکار ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ فاسق فاجر سے کامل ہے ساڑھے، تو ہم جیسے بھی ہم سے کام لے۔ کمزوری میں ابابیل جیسا ہوں، مگر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں ایک لاٹھی لے کر گئے تو فرعون کو ختم کر دیا، ایک ہی لاٹھی نے سارے کام۔ اللہ نے فرمایا اے احمد علیہ الصلوۃ والسلام، زمین کیا ہے تو چاند کو دیکھ اور اسے چیر دے۔ زمین کیا ہے تو چاند کو دیکھ اسے چیر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے چاند بھی چر سکتا ہے، اور میرے نبی کی طاقت ہی ہے نا۔ میں تو آگے کہتا ہوں کہ ہم سے وہ دور نہیں ہے، ہم سے وہ دور نہیں ہے، ہم سے وہ قریبی۔ اب اذن کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمیں کیا مل رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے اس وقت کیا مل رہا ہے، کون ہمارا در سن رہا ہے۔ ہم یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اگر ہم باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کریم ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کیا ہے تو چاند کو دیکھ اسے چیر دے، تیرا دور سب زمانوں سے اعلیٰ ہے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں مقیم ہونے کی آرزو کی کہ اللہ مجھے حضور علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے رسول اللہ کے دور میں، ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا یا خدا یہ کیسا دور ہے، اس میں تو تیری رحمت سے دیدار ہوتا ہے۔ خدا نے کہا یا کلیم میں کریم ہوں، میں بندے کو روٹی دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لالچ میں روئے۔ میں رحمت کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت پیدا کی، کون تم ہے امت، جن عطاؤں کو تو چاہتا ہے وہ اس نے تجھے احمد علیہ السلام میں دکھا دی کہ تو نے دیکھا کہ ان میں کیا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی نا، دیکھنے میں وہ بشر ہیں لیکن وہ بشر نہیں، وہ ایسے بشر ہیں جن پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات ساری کے ساری پڑتی، ہر صفت جو رب کریم کی ہے، سمیع کی، صبور کی، شکور کی، جو صفتیں ہیں حضور پر ساری کے ساری پڑتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام تحیت و وثنا ہر وقت اور ہر لمحے دیکھ بھی سکتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دے بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ عطا کس کی ہوگی؟ بِإِذْنِ اللہ۔ تو میں رحمت کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت پیدا کی، جن عطاؤں کو تو چاہتا ہے وہ اس نے تجھے احمد میں دکھا دی۔ بہت سے لوگ کہیں گے شکر ہے ہم رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوں۔ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے نا ذرا مزہ نہیں آتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ عرض کرتا ہے حضور علیہ السلام کے کہ حضور فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے، بنسبت ہے کہ ہم تو کہہ ہی رہے ہیں یار، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ 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 میرا اللہ۔ مزہ یہ ہے کہ اللہ فرمائے میرا بندہ، یہ میرا بندہ ہے۔ اس میرے میں جو مزہ آئے گا نا وہ ہماری ساری زندگی کے محنت سے بڑھ کر ہوگا کہ جب اللہ کریم فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے۔ بس میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں شکر ہے یا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھتا ہے اور کہیں پر بھی بے بس ہونے نہیں دیتا، اپنے ہی بس میں رکھتا ہے، تیرے سوا کسی طرف نظر اٹھتی بھی نہیں ہے اور تیرے سوا کسی طرف نظر اٹھانی بھی نہیں ہے۔ امیدوں کا سمندر تیری طرف ہی جاتا ہے، امیدوں کا نور بھی تمہاری طرف جاتا ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما۔ تو شکر کر تیرا سر بتوں کو سجدے کرنے سے بچ گیا، اگر تو اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کر تاکہ اپنے اندرونی بت سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو نے باپ سے سستی میراث پا لی تھی اور وراثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے۔ مفت میں بیٹے جو چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو خود محنت کر کے کمائی جاتی ہے پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں لگانا ہے۔ اس لیے مفت میں مل جانا کوئی کمال نہیں ہوتا، جو اس کو محنت کر کے ملتی ہے نا اس میں بھی ایک عیب ہوتا ہے، جس کو مفت میں ملتی ہے اس میں بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ وہ عیب کیا ہوتا ہے کہ وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہی نہیں کس قابل ہے، وہ کہتا ہے میں نے محنت سے کمائی، یہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ بھئی مجھے جو بھی مل رہا ہے اللہ کی عطا سے مل رہا ہے تو میں نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اصل کمال مینج کرنا ہے۔ کہتے ہیں کمانا ایک ہنر ہے، لگانا 70 ہنر ہے، کہ لگانا کہاں پر ہے۔ تو نے باپ سے سستی میراث پا لی تھی اور وراثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے۔ جب میں رلاتا ہوں میری رحمت جوش مارتی ہے اور رونے والا سن لیتا ہے کہ میں رحمت ہوں، میری رحمت خوب رونے پر موقوف ہے۔ اس کے بعد رحمت کے دریا سے موج اٹھتی ہے، بچہ نہ روئے تو دودھ کب جوش مارتا ہے۔ بچہ بھی روتا ہے تو ماں کے تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو جلدی سے پڑ جاتی میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں۔ تو یہی اللہ کریم چاہتا ہے کہ روتے صحیح اور میرے کو مانگتے صحیح، میں آپ ہی تینوں تکلیف وچ پانا، آپ ہی تینوں ادھر گھمانا تاکہ تو میرے والا، تیرا رونا میری رحمت کا جوش مارنا، اور رونا اللہ کے لیے، دنیا کے لیے رونا نہ ہو۔ جس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صحت بھی مانگنی ہے تو اس لیے مانگنی ہے کہ یا اللہ صحت دے تاکہ میں عبادت کر سکوں، اس لیے نہیں مانگنی کہ بھائی میں دوڑ لگا رہا ہوں، میں ذرا وزن کم کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، بیٹے اس کا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مینٹین رکھنا۔ نمبر 2، اس لیے مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہم جلدی سے کسی پر بوجھ نہ پڑ جائیں، اس لیے بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ گھر والوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو، اس لیے بھی مینٹین رکھنا ہے کہ ہمارا پیسہ بیماریوں پہ نہ لگ جائے، ہمارا پیسہ کہیں اور لگنا چاہیے نا۔ اس لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے میں بڑی نیتیں کرنی پڑ سکتی ہیں، کہ آپ بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک نقطہ دے دیا کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے، صحت رکھنی ہے تو کیوں رکھنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کما حقہ ہو عبادت کر سکے، اپنا مال بیماری پر نہ لگائیں بلکہ دوسروں پر اچھی جگہ پر لگائیں، اور مینٹین اس لیے رکھنا ہے کہ دوسروں پر بوجھ نہ پڑ جائیں۔ ہر بندہ مرنے والے کو یار جا جان چھڑ تیری مہربانی،
جب مر جا ہوتے کافی دیر ہو گئی، ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا محبت ہی، میں اس میں اپنا ایک کیا کہتے ہیں اینگل بیان کر دیتا ہوں۔ میرے نزدیک تبلیغ کرنے والے کو یہ پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ تبلیغ کرنے والا کیا کرتا ہے، تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا رہتا ہے، وہ بیمار بھی ہو تو تبلیغ کرے گا، اس نے مرتے وقت تک بھی تبلیغ کرنی۔ ابھی میں آج کی ایک حدیث لکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، اور جب واپس جانے لگا تو اس کا جو تہمت تھا وہ ٹہنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے اسے اسی وقت روکا، حالانکہ آپ کو خنجر لگا ہوا تھا، شہادت پا رہے تھے، جان جا رہے تھے، آپ نے میں ٹہنوں سے اوپر کر، یعنی آخری وقت میں بھی آپ کا دل کر رہا تھا اسے تبلیغ کر دوں کہ بھئی اپنا کام جو ہے نا اس کو صحیح کر، آخری وقت میں بھی یہ چیز ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سارا کچھ بیان کر دیا جائے اور بندے پر چھوڑ دیا جائے اب اس نے کرنا کیا، خود پر نہیں لینا، بندے پر چھوڑ دیا جائے وہ اب ذہن لڑائی کرنا کیا ہے، کیونکہ میرے کہنے پر اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور میں آپ کو گنہگار بنانا نہیں چاہتا، میں آپ کو اس لیے گنہگار نہیں بنانا چاہتا، میں کہوں بیٹے تم نے یہ کام کرنا ہے، اس نے نہ کیا تو یہ گنہگار ہوگا کہ بات ہی نہیں مانی، میں اس کو کہنا ہی نہیں چاہتا تاکہ میری وجہ سے یہ گنہگار ہی نہ بنے۔ وہ آپ نے خود سوچنا کہ ہم نے کرنا کیا اور کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ تو اس لیے جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی کب دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ کریم فرمائے کہ تو میرا بندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رونا نہ پڑے بلکہ مسکرائیں کہ یہ میرا امتی ہے جس کی وجہ سے مجھے فخر ہوتا ہے۔ ہم نے تعلق جوڑنا ہے، تعلق نبھانا ہے، تعلق جوڑنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اس لیے دو تو بڑی ہستیاں ہیں، اللہ اور اس کا رسول، جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اندیکھے طور پر بھی، ویسے بھی۔ میں کسی جگہ پر بھی دماغی طور پر الجھ بھی جاؤں نا کہ یار میں کیا صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو پھر میں سارا پنڈورا باکس کھول کر دیکھتا ہوں کہ صحیح کون کر رہا ہے، کس کو بندے صحیح کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آتے کسی کو صحیح نہیں کہتے، بندوں کو تو ویسے عقل نہیں ہے، جاہلوں کے سارے پیشوا بنے ہوئے ہیں، جو لائکنگ ڈس لائکنگ فالو چل رہی ہے وہ کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ کے اندر سوال پیدا کر دیتا ہوں، آپ کو دینے کے لیے سوچ دے دیتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے، اگلی دفعہ تم نے یہ کام کر لینا، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سوچے دینا بھی ہماری طرف سے کمال ہوتا ہے کہ بھئی آگے بڑھنے والا تم نے ہونا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔